اب کیا پیپلز پارٹی کے منتخب اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک ہو چکا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار لانے کی تجویز کامیاب ہو سکے گی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بغیر؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اسی پہ ہی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں صدیق الفاروق صاحب، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما گیان چند بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صدیق صاحب، خبریں تو بہت پہلے سے یہی تھیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے ان کا اتحاد قائم نہیں رہ پائے گا۔ حکومت گاہے گاہے تنقید بھی کرتی تھی اس حوالے سے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، تو بالآخر کیا سمجھتے ہیں، اب یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے یا اب بھی آپ کی نظر میں کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ ایم کے اندر یہ ایک مسئلہ تو پیدا ہوا جس کی وجہ سے مخالفین جو چند ہیں انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا، اور اصولی طور پر یہاں مسلم لیگ نون یعنی بالکل رائٹ جانب ہے، درست جانب ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو اپنا تعاون مکمل پیش کیا، جناب گیلانی کے رکن سینٹ بننے اور چیئرمین سینٹ کے لیے جہاں تک ووٹ دینے کا معاملہ تھا، اس میں جو معاہدہ ہوا تھا، پیپلز پارٹی جو بڑی سیزنڈ پارٹی ہے، مسلم لیگ نون سے زیادہ پرانی پارٹی ہے، میں یہ کہوں گا اس کے خاندان نے قربانیاں بھی دی ہیں، میں بلکہ پوری مسلم لیگ نون انشاءاللہ غیر شائستہ زبان استعمال کرے گی بھی نہیں، اس میں انہیں اپنے جو وعدہ تھا اس کا پاس کرنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے بنیادی اصول کو توڑ دیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ مسئلہ ان 12 نکات کے بنیاد پر جو ساری پی ڈی ایم میں اتفاق رائے سے طے ہوا، سب کے دستخط موجود ہیں، اس کی بنیاد پر کہ وہ اس ریاست کی بھلائی کے لیے ہے، عوام کی بھلائی کے لیے، یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا، حل طلب ہے۔ میں ضرور کہوں گا وہ میری پارٹی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا ہمارے پی ڈی ایم کے اندر کسی اور پارٹی کے، وہ اپنی زبان کو شائستہ رکھیں اور جو سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے اس میں اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے، چھوٹی سی اصول کی بات کریں اور معاملات کو نمٹا دیں، اور یہ نمٹ بھی جائے گا۔ یہ جو خوش ہونے والے ہیں انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ نے جو رپورٹ پیش کی مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جو پبلک ڈاکومنٹ ہے جب مانگا جائے وہ اسے سیکرٹ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں سیکرٹ رکھا ہے انہوں نے؟ سیکریسی میں راز کیا ہے، اس کے پیچھے کس کا مفاد ہے؟ کیوں نہیں دیا اکبر ایس بابر کو یہ جو کاغذات وہ مانگ رہے ہیں؟ سر وہ الگ سے ٹاپک ہے، میں اس پہ ضرور آپ سے بات بھی کروں گا، لیکن فی الحال پی ڈی ایم کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اب جو اس وقت اسٹریٹجی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک جانب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اچھا ساتھ رہی گا صدیق الفاروق صاحب۔ پروگرام کی جانب واپس آتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں صدیق الفاروق صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے اس وقت ہمیں گیان چند صاحب نے جوائن کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لیتے ہیں۔ گیان چند صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے پروگرام کو۔ سر، ایک بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچس کی دونوں جانب کھیل رہی ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ صدیق الفاروق صاحب، ایک اور سوال جو اٹھتا ہے اس وقت وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی اٹھ رہا ہے، اور بہت سی تنقید کی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس میں تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی ہے کہ بزدار حکومت جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہے، اس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جانی چاہیے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ بزدار حکومت کو ہلانا یا گرانا نہیں چاہتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کے لیے سارے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہاں رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان دہراؤں گا جو انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیں بتا دے، نام دے دے وہ جو 25-30 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور پھر اس معاملے پہ سوچ لیتے ہیں کہ عدم اعتماد لائیں۔
آپ اس کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد خود سے جب تک ان کے نام آپ پاس آتے میرا نہیں مطلب ہے کہ تب تک دیکھیں نا، عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی گئی، اس کو دیکھ لیں آپ. ابھی ہماری میجارٹی تھی اور گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ نہیں بنے، تو اتنا اگر اعتماد ہے تو ان کے ساتھ ملاقات ہماری کروا دیں کہ وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں. بات تو چند ووٹوں کی ہے، تو ہمیں بھی یقین ہو جائے تو ہم تبدیلی لے آئیں گے. کیوں نہیں لائیں گے تبدیلی؟ اپنا یہاں حالات تو پنجاب میں پورے ملک میں خراب ہیں. یعنی جس حکومت کے پاس لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے، عمران خان نے کھل کے کہا، عوام سے خطاب کرتے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے ویکسین خریدنے کے، اور اگر کوئی اجازت دی تو جو 2000 کی ویکسین ہے وہ 9000 میں بیچنے کی بات کی، تاکہ امپورٹر جو ہے وہ مال کمائے، خربوں روپے وہ مال کما لے، اور کچھ جو ہے کیمسٹ کما لیں، اور غریب آدمی 9000 میں 9500 میں وہ خریدے. انہیں تو عوام کے جان و مال کا پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. روٹی 2 وقت کی وہ کھا سکتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لنگر خانہ کھل جائے 200 آدمیوں کا، لوگوں کو بے روزگار کر دو، بے مکان کر دو، لنگر خانہ 200 آدمیوں کا کھول دو. یہ مسائل کا حل جو لوگ اس طرح سے تجویز کر رہے ہوں اور عملاً یہ کر رہے ہوں، ان کی حکومت کو ہٹانا ثواب ہے. لیکن کیا ہم اس طرح سے عدم سینٹ میں اعتماد آپ کر کی سکتے عددی ہیں؟ اکثریت وہ ہونے ہم کے باوجود چیئرمین سینٹ تبدیل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے، اور یہ اس پہ بھی اپوزیشن نے ہی سوچنا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب. بسرا صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر حکومت تو خوش ہے نا؟ دیکھیں، انہوں نے خود اپنے اوپر خود کو شملہ کیا ہے. جب اس کی بنیاد ہی ایک غیر فطری اور غیر نظریاتی اتحاد تھا، جو کہ صرف مفاد پرستی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، جس میں صرف اپنی لوٹ مار اور کرپشن بچانی تھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کر کے، پریشرائز کر کے این آر او لینا تھا، تو اس میں انجام تو یہی ہونا تھا. یہ کون سا یہاں پر عمران خان جو ہے کوئی پیشہ ور سیاستدان ہے کہ انہوں نے باری لینی تھی، اپنے 5 سال مکمل کرنے تھے. انہوں نے ہر طرح کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی، اور اینڈ میں ان کے ساتھ جو زرداری صاحب نے کیا ہے، میرے خیال میں اب ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھ لی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جو آدمی کرتا ہے نا، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. جو کچھ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہ ان کو کاٹنا پڑا، پہلی بات. سر حیرانی دوسری ویسے آپ لوگوں کو بھی دیکھیں، ہوئی، جہاں تک آپ پاکستان بات تحریک کر رہے ہیں، انصاف کی حکومت کو بھی حیرانی ہوئی جب گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر بھی کی، بہت سخت تقریر تھی. اس وقت تو حیرانی آپ لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی نا؟ دیکھیں کامران بھائی، گزارش یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا، یہ جو لفظ ناممکن ہوتا ہے نا، یہ پاگلوں کی ڈکشنری میں ہوتا ہے، عقل مندوں کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. نیپولین بوناپارٹ نے ایک بڑی ہسٹوریکل بات کہی تھی. یہ سیاست ہے، سیاست ممکنات کا گیم ہے. ظاہر ہے اس میں ہمارے کچھ لوگ سلپ ہوئے، انہوں نے ووٹ گیلانی صاحب کو کر دیا، اور پھر یہاں پر جو کچھ ہوا ان کے ساتھ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے، میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ صدیق الفاروق صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بیچارے اب شرمندگی کے مارے وہ کبھی کہتے ہیں اب کہ چیئرمین سینٹ بھی سلیکٹڈ ہیں، اور یہ گیلانی صاحب بھی سلیکٹڈ ہیں، اور جی بلاول صاحب جو ہیں وہ سبسٹیچیوٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. ایک بات کامران بڑی اہم کہنے جا رہا ہوں، وہ سن لیجئے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ بات کر رہے تھے پنجاب، دیکھیں ان کا آئینی سیاسی جمہوری حق ہے، یہ لے کر آئیں، موسٹ ویلکم. یہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہیے، لیکن اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات ہے، صدیق الفاروق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بڑا احترام ہے. یہ ہیں مریم بی بی اور میاں نواز شریف کیمپ کے آدمی. ان کو پتہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو نون شین والی گیم چل رہی ہے کہ بھائی چیف منسٹر تو آئے گا حمزہ شہباز شریف، تو یہ ان کے اندر کی لڑائی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، پہلے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے گلے پڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہیں. اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے سر انٹرنل پالیٹکس تو ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.